انہوں نے ریمیٹنسز کا بھی بائیکاٹ کیا تھا. دسمبر 2024 سے شروع ہوئی تھی. 10 مہینے ہوئے ہیں فوجی کمپنیوں کے بائیکاٹ. فوجی جو کمپنیز ہیں جو مختلف پروڈکٹس بناتی ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے. پوری جو مہم چلائی گئی یہ والی مہم بھی بہت بری طرح پٹی. بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. انڈیا وہاں پہ آپ کو پتا ہے ان کو چوری کرنے کی بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے. ایک اور خاتون ہے یہ بھی انڈین ہے, یہ بھی امریکہ میں چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے. فوٹیج کے اندر جو ہے وہ کلیئر کٹ نظر آ رہا تھا کہ پوری ایک ٹرالی بھر کے جو ہے وہ اسٹور سے باہر لے جا رہی تھی. ادھر ہی سارے وہاں پہ الارم بجنا شروع ہو گئے اور پکڑی گئی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم ترین خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے اور ایک ریسرچ رپورٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں, جو ہماری ٹیم نے ترتیب دی ہے. بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, سب سے پہلے تو پاکستان کے حوالے سے ایک بڑی انپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان میں معدنیات منرلز تلاش کرنے کی کوشش جو ہے وہ تیز ہو گئی ہے اور امریکہ کی معدنیات نکالنے والی 3 معروف فرمز کے اعلیٰ سطح وفد نے جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کیا ہے. پاکستان کے وزٹ پہ تھے وہ. امریکی سفارت خانے کے مطابق یو ایس اسٹریٹجک میٹلز نے معدنیات کی مفاہمتی یادداشت کے اوپر جو ہے وہ ایم او یوز کے اوپر دستخط کیے ہیں. ایم او یو پر دستخط کرنے کی تقریب وزیر اعظم ہاؤس میں منعقد ہوئی اور اس موقع پر فیلڈ مارشل سید عاصم منی, ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزراء بھی موجود تھے. یہ کمپنی کرٹیکل منرلز اور اہم معدنیات کے استعمال کے اوپر جو ہے وہ کام کرتی ہے اور ان معدنیات کو امریکی محکمہ توانائی نے جدید مینوفیکچرنگ میں اہمیت کا حامل جو ہے وہ قرار دیا ہے. پاکستان میں معدنیات اور کانکنی کے شعبے میں مزید معاہدوں کے لیے بھی وہ کافی پر امید ہیں. اعلامیہ کے مطابق امریکی کمپنیوں نے پاکستان میں کانکنی اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے اور اعلامیہ کہتا ہے کہ جی امریکی وفد کو پاکستان میں تانبے, سونے اور دیگر معدنیات کے ذخائر کے بارے میں بریفنگ دی گئی اور اس موقع پر 2 اہم ایم او یوز کے اوپر دستخط ہوئے ہیں. معدنیات اور لاجسٹکس کے شعبوں میں تعاون کے اوپر جو ہے وہ اتفاق ہوا ہے اور ایف ڈبلیو او اور ایک امریکی کمپنی کے درمیان کرٹیکل منرل سے متعلق ایک تاریخی معاہدہ طے پایا ہے جس کے ابتدائی مرحلے میں $50 کروڑ کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا گیا ہے. اور اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان سے جو ہے وہ مختلف جو منرلز نکلیں گے اور میٹلز جو ہیں جس میں تانبا, سونا اور ٹنگسٹن جو ہے وہ برآمد کیا جائے گا, جبکہ امریکی کمپنی پاکستان میں ایک جدید پولی میٹالک ریفائنری جو ہے وہ بھی قائم کرے گی. اور اعلامیہ کہتا ہے کہ جی این ایل سی اور ایک دوسری امریکی کمپنی کے درمیان لاجسٹکس اور تعمیرات کے شعبے میں ایم او یوز کے اوپر بھی جو ہے وہ دستخط ہوئے ہیں. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایم او یو ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی گہری نظر تھی کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان ایکچولی کیا ہونے جا رہا ہے اور بہت سی, اور اسی کی وجہ سے ایک بہت بڑا پولیٹیکل شفٹ بھی اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک بڑا شفٹ جو ہے وہ امریکہ کے حوالے سے دیکھا گیا. تو وہ اب لگ رہا ہے کہ وہ شیپ اپ جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے حوالے سے ایک اچھی خبر اور وہ یہ ہے کہ جناب اگست کے مہینے میں سمندر پار مقیم پاکستانیوں نے جو پاکستان رقم بھیجی ہے, جو ریمیٹنسز بھیجی ہیں, اس کی اماؤنٹ بنتی ہے جناب 3 ارب 10 کروڑ امریکی ڈالرز. اور اسٹیٹ بینک کی جانب سے یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جناب یہ 3.1 ارب ڈالر جو ہیں وہ بھیجے گئے ہیں امریکی ڈالرز اور ترسیلات زر میں سال بسال بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ 6.6% کا اضافہ ہوا ہے پچھلے سال کے کمپیریزن میں. اور مالی سال 2026 کے پہلے جو 2 ماہ ہیں اس کے دوران 6 ارب 40 کروڑ امریکی ڈالر اب تک موصول ہو چکے ہیں اور پچھلے سال پہلے 2 ماہ میں جو یہ رقم تھی وہ تھی 5 ارب 90 کروڑ, تو اس سے بھی جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. اور سب سے زیادہ جو رقم آئی ہے وہ آئی ہے جناب سعودی عرب میں جو مقیم ہیں اوورسیز پاکستانیز, ان کی جانب سے نمبر 2 کے اوپر یو اے ای سے آئی ہے اور نمبر 3 کے اوپر برطانیہ اور اس کے بعد امریکہ سے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے سب سے زیادہ پیسے جو ہے وہ پاکستان بھیجے ہیں. لیکن جہاں پہ یہ 2 اچھی خبریں پاکستان کے حوالے سے اور ایک پریشان کن خبر ہے پاکستان کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ قرضوں کا ریکارڈ جناب ٹوٹ گیا ہے اور پاکستان کے اوپر جو قرضے ہیں وہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں اور ملک بھر قرضے اور واجبات جو ہیں وہ جناب اس کی تعداد اب ہو چکی ہے 94,197 ارب روپیہ. یہ جناب آپ نے دینا ہے, خاص طور پر صرف آپ نے دینا ہے, پاکستانیوں نے دینا ہے جناب. یہ پاکستان کے اوپر ظاہری بات ہے یہ قرضے بڑھتے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کا بوجھ جو ہے وہ ایک عام پاکستانی کے اوپر آتا ہے. 94,197 ارب تک یہ اماؤنٹ جو ہے وہ پہنچ چکی ہے. اسٹیٹ بینک نے جون 2025 تک جو ڈیٹا ہے وہ فراہم کیا ہے اور اس میں جو قرضے اور واجبات ہیں کل جی ڈی پی کا آپ کا اب 82.1% 82.1% تک جو ہے وہ یہ پہنچ چکا ہے. اور گزشتہ مالی سال 2024-2025 کے دوران قرضوں اور واجبات میں 8,740 ارب روپے کا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے.
اور اسٹیٹ بینک کی دستاویزات بتاتی ہیں کہ جناب اب یہ ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے وہ 94,197 ارب ہو چکی ہے، اور جون 2025 تک ملک پر مقامی قرضہ جو ہے وہ 54,471 ارب روپے، اور غیر ملکی قرضہ اور واجبات جو ہیں وہ 34,906 ارب روپے جو ہے وہ ہو چکے ہیں، اور جبکہ اسی دوران غیر ملکی واجبات 4,459 ارب روپے کی سطح کے اوپر جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی پریشان کن خبر ہے کہ ہمارے جو قرضے ہیں وہ اس حد تک جو ہے وہ جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور جو آپ کے ساتھ رپورٹ شیئر کرنی تھی، جو میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا، وہ ہم نے ایک ریسرچ رپورٹ ہم نے بنائی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف، ابھی تھوڑی دیر پہلے ریمیٹنس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، احتجاج کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو پچھلے تقریباً ایک سال کے اندر رفلی مختلف انہوں نے بائیکاٹ مہم جو ہے وہ کی۔ انہوں نے اینکرز کے بائیکاٹس کیے، انہوں نے چینلز کے بائیکاٹس کیے، انہوں نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں کا بائیکاٹ کیا، انہوں نے ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کیا، انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ سینٹ کا جو الیکشن ہو رہا تھا اس کا بھی اب انہوں نے بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے ریمیٹنسز کا بھی بائیکاٹ کیا تھا، انہوں نے ریمیٹنسز جو ہے وہ اس کے اندر یہ جتنے ان کے لونڈے لپاڑے تھے ان کو بھی اس کام کے اوپر لگایا ہوا تھا کہ جناب آپ بھی اپنی ویلاگس کے اندر پاکستانیوں کو کہیں اور یہ کہیں کہ بڑی زبردست چیز ہے، آپ اس کو بھی کریں۔ اس میں ان کے بڑے بڑے لونڈے لپاڑے جو پاکستان کے اندر بھی ہیں اور باہر بھی ہیں، وہ سارے اسی کے اندر پوری ایک مہم کے اندر جب یہ اعلان ہوتا ہے نا، تو اس میں سارے کے سارے صف بندی کر کے جو ہے وہ جڑ جاتے ہیں کہ ہاں جی بس اب یہ کرنا ہے، احتجاج ہے، اچھا جی سب نے مل کے احتجاج کرنا ہے، وہ اسی کام کے اوپر لگ جاتے ہیں۔ دے ول ناٹ تھنک اباؤٹ کہ اس سے پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، ٹو ہیل ود دیٹ، پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہو رہا ہے، بس چڑھ جاؤ اس کے اوپر۔ تو یہ جہاں پہ یہ مختلف قسم کی بائیکاٹ مہم جو ہے وہ یہ لوگ چلاتے رہے اور وہ فیل ہوتی رہی سب کی سب۔ وہیں پہ ایک اور جو مہم چلائی گئی تھی وہ اس کو ہم چیک کر رہے تھے، وہ دسمبر 2024 سے شروع ہوئی تھی۔ ابھی مطلب اگر ٹیکنیکلی سپیکنگ آپ دیکھیں دسمبر سے اگر سٹارٹ ہوتی تو 10 مہینے اپروکسیمیٹلی ہوئے ہیں اس مہم کو جو میں اب ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ وہ تھی جناب فوجی کمپنیوں کے بائیکاٹس۔ فوجی جو بھی جو کمپنیز ہیں جو مختلف پروڈکٹس بناتی ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کو استعمال نہ کیا جائے، ان کی اشیاء کے اوپر جو ہے وہ اس کا بائیکاٹ کرے تاکہ ان کو نقصان ہو، اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ ہم، اور اس کے اندر ان کے جتنے ویلاگرز تھے، خاص طور پہ وہ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کے جو ہے اس کے اندر بھرپور طریقے سے حصہ لیا۔ اب ہم نے اس کو جو ہے وہ چیک کیا کہ آخر اگر یہ 10 مہینے تقریباً اگر یہ بائیکاٹ مہم چلی ہے، جس کو انہوں نے پرزور طریقے سے چلایا، ہر ممکن طریقے سے چلایا، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی، ویلاگس کے ذریعے بھی، ٹویٹس کے ذریعے بھی، عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے بھی، سارا کچھ کیا، اس کا حاصل وصول کیا ہوا، کیا یہ کامیاب ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو اس کا ایک بیرومیٹر جو تھا وہ تھا ان کمپنیز کے اسٹاک پرائسز، کہ ظاہری بات ہے اگر ایک کمپنی اچھا پرفارم نہیں کرتی یا اس کے پروفٹ مارجنز ڈراپ ہو جاتے ہیں یا اس کی پرفارمنس خراب ہو جاتی ہے تو آٹومیٹکلی اس کی جو اسٹاک پرائسز ہیں اس کے اوپر فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے جب اس کو اینالائز کیا تو اس کے اندر 10 ماہ پہلے 10 دسمبر 2024 میں جب یہ سٹارٹ کی گئی تھی، اسٹاک مارکیٹ 100 انڈیکس جو تھا وہ اس وقت 1,01,000 پوائنٹس کے اوپر تھا، مطلب اس وقت جو اوور آل مارکیٹ تھی وہ 1,01,000 پوائنٹس کے اوپر تھی۔ آج انڈیکس جو ہے وہ 1,56,000 پوائنٹس کے اوپر جا چکا ہے، یعنی تقریباً 55,000 پوائنٹس کا آلریڈی مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ PSX کے اندر اضافہ ہو چکا ہے۔ اب دسمبر 2024 میں فوجی فوڈز فرٹیلائزرز، اس کو اگر ہم اینالائز کریں تو اس کے شیئر کی پرائس دسمبر 2024 میں جو تھی وہ 13 روپے 60 پیسے تھی دسمبر 2024 میں۔ 10 ماہ کے بعد آج اس کی قیمت جو ہے وہ 19 روپے کی ہو چکی ہے، یعنی کہ اس کے اندر اپروکسیمیٹلی کوئی 5.5 روپے کا اپروکسیمیٹلی اضافہ ہو چکا ہے اسٹاک پرائس کے اندر۔ اور FFL کے نام سے اسٹاک ایکسچینج میں یہ رجسٹرڈ اس کمپنی کی پروڈکٹس میں جو ہے وہ نور پور کی ڈیری مصنوعات بھی جو ہے وہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پاستا، کھانے کے سیریلز، دوست ٹی، یہ سارا کچھ جو ہے وہ انہی کے پروڈکٹس کے اندر جو ہے وہ شامل ہے، اور ان کے کلائنٹس میں میکڈونلڈز، ہارڈیز، KFC، یونیلیور، یہ سارے اس کے اندر شامل ہیں جو ان سے یہ پروڈکٹس وغیرہ لیتے ہیں۔ فوجی فرٹیلائزرز یہ ایک اور کمپنی ہے، اس کے بھی بائیکاٹ کا انہوں نے جو ہے وہ پوری ایک کیمپین چلائی۔ دسمبر 2024 میں اس کا جو شیئر تھا وہ تھا 332 روپے کا، اور آج اس کی قیمت جو ہے وہ 450 روپے ہو چکی ہے، یعنی کہ اس کے اندر تقریباً 118 روپے کا ان کے اسٹاک پرائس کے اندر بھی جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے۔ عسکری بینک لمیٹڈ، یہ بھی جو ہے وہ اس کے بھی بائیکاٹ کا جو ہے وہ بڑی پوری طرح مہم چلائی گئی۔ دسمبر 2024 میں تقریباً یہ 40 روپے کا تھا، آج اس کی قیمت جو ہے وہ 85 روپے ہو چکی ہے، مور دین ڈبل اس کی پرائس جو ہے وہ آج عسکری بینک کی جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ فوجی سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ، اس کا شیئر دسمبر 2024 میں 38 روپے کا تھا جب اس مہم کا آغاز کیا گیا، آج اس کی قیمت جو ہے وہ 60 روپے ہو چکی ہے، اس کے اندر بھی جو ہے وہ کافی بڑا اضافہ ہوا ہے۔ عسکری جنرل انشورنس کمپنی، اس کا شیئر دسمبر 2024 میں 25 روپے کا تھا، آج اس کی قیمت جو ہے وہ 20 روپے اضافے کے ساتھ 45 روپے کی ہو چکی ہے۔
تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پوری جو مہم چلائی گئی یہ والی مہم بھی بہت بری طرح پٹی ہے. سو آئی ڈونٹ نو, مطلب یہ جو بھی ان کو یہ تجویز کرتا ہے, کبھی ریمیٹنسز کا بائیکاٹ, کبھی قومی اسمبلی کے سیشنز کا بائیکاٹ, قائمہ کمیٹیوں کا بائیکاٹ, ضمنی الیکشنز کا بائیکاٹ, چینلز کا بائیکاٹ. اچھا بائی دا وے وہ جو چینلز کا بائیکاٹ بھی ہے وہ بھی ٹھنڈا پڑ چکا ہے. وہ جو مختلف اینکروں کے انہوں نے نام لے کے جو انہوں نے بائیکاٹس کیے تھے نا, کہ فلاں اینکر کے پاس نہیں جانا, فلاں اینکر کے پاس نہیں جانا, وہ بھی اب ٹھنڈا پڑ چکا ہے. وہاں بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں اب جانا شروع ہو چکے ہیں. سو یہ جو پوری بائیکاٹ مہم ہے, ان میں سے کوئی ایک بائیکاٹ مہم جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی. پاکستان تحریک انصاف کو ان تمام جگہوں کے اوپر جو ہے وہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. افسوس کا مقام یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کی ترویج کی, جن لوگوں نے اس کو پروموٹ کیا, وہ تمام لونڈے لپاڑے جو پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر ہیں, جو اس کو ہر طریقے سے سپورٹ کرتے رہے, ان بے شرموں نے ایک دفعہ بھی آ کے معافی نہیں مانگنی اس کے اوپر کہ یار ساڈا فٹے منہ اسی غلط چیز دے ہوتے تانوں لایا سی, اور ہم جو ہے وہ آپ کو ہماری یہ جو اسکیمیں تھیں, ہم نے جو کچھ بھی پلان کیا تھا وہ بری طرح پٹ گئی. میں بار بار یہ کہتا ہوں, آپ ایک سیاسی جماعت ہیں, آپ کا جمہوری حق ہے, آپ کسی قسم کا بھی احتجاج کر سکتے ہیں, لیکن میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ جب آپ احتجاج کرتے ہیں تو پھر وہ ایویلویٹ بھی کیا جائے گا, وہ کامیاب تھا یا ناکام تھا. آپ کی یہ تمام کیمپینز جو آپ نے نومبر دسمبر 2024 سے شروع کی تھی وہ تمام پٹ گئیں. نہ آپ کے احتجاج کامیاب ہو سکے, نہ آپ کے لانگ مارچ کامیاب ہو سکے, اور نہ آپ کی یہ بائیکاٹ کی مہم جو ہے وہ کامیاب ہو سکی. نمبرز ہم نے آپ کے سامنے شیئر کر دیے ہیں. اف اینی باڈی وانٹس ٹو گو اینڈ چیک, آپ کے سامنے پی ایس ایکس کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ سامنے ہے, آپ خود جا کے اس کو جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بائیکاٹ کی جہاں تک بات ہو رہی تھی تو وہاں پہ جو ہم نے پچھلے ویلاگ کے اندر آپ کو بتایا تھا, طیب بلوچ ایک صحافی جن کو کل زد و کوب کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے, ان کے حوالے سے وہ جو واقعہ پیش آیا ہے, اب اس کے بعد اس کا مقدمہ جو ہے وہ درج ہو گیا ہے, ایف آئی آر کٹ گئی ہے, اور اس کے اندر علیمہ خان صاحبہ, انتظار پنچوتا سمیت 40 کارکنان کے خلاف جو ہے وہ تشدد کا مقدمہ درج کر دیا گیا ہے. اور یہ جو مقدمہ درج ہوا ہے وہ صحافی طیب بلوچ کی مدیت کے اندر جو ہے وہ درج ہوا ہے, اور اس میں انہوں نے موقف اختیار کیا کہ میں دیگر میڈیا نمائندگان کے ہمراہ اڈیالہ جیل گیٹ کے سامنے موجود تھا. میڈیا ٹاک کے دوران نعیم پنچوتا نے للکارا کہ اسے علیمہ خان سے سوال کرنے کا مزہ چکھاؤ. نعیم پنچوتا کے کہنے پر ایم پی اے تنویر اسلم, اسفر اور ٹوما نے جکڑ کر مجھے گرایا, جس کے بعد انتظار ستی سمیت 40 نامعلوم پی ٹی آئی کارکنان نے تشدد کیا. تشدد کے دوران موبائل فون چھین کر مائک توڑ دیا گیا, جبکہ بیپ چوک کروانے پر دیگر صحافی اعجاز احمد اور فیصل حکیم کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اچھا بائی دا وے, طیب بلوچ جو ہے وہ کل رات کو میں نے ان کو پروگرام میں لیا ہوا تھا, میں ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ میں لینا چاہ رہا تھا. میرے ساتھ مہربانو قریشی, شاہ محمود قریشی صاحب کی جو صاحبزادی ہیں وہ بھی پروگرام کے اندر موجود تھیں. طیب بلوچ سے میں نے 2-4 چیزیں جو ہے پوچھی. ایک تو آج عمران خان صاحب سے, آج منگل کا دن ہے, عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن ہے, تو میں نے طیب بلوچ سے پوچھا کہ جی آپ کے ساتھ یہ جو کچھ بھی ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ جانا ہے یا نہیں جانا. انہوں نے کہا جی میں آج پھر جاؤں گا, آج منگل والے دن. انہوں نے کہا میں پھر رپورٹنگ کرنے میں وہیں پہ جاؤں گا. تو انہوں نے کہا جی میں بالکل بھی جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹوں گا. دوسرا میں نے ان سے سوال کیا کہ جی کیا, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ کہہ رہے تھے کہ جناب طیب بلوچ نے کوئی گالی دی ہے. میں نے مختلف میڈیا رپورٹرز سے میں نے پوچھی یہ بات, انہوں نے کہا جی طیب بلوچ کی جانب سے کوئی گالی نہیں دی گئی. اور یہ بات میں نے طیب بلوچ سے بھی پوچھی, انہوں نے کہا میں نے کسی قسم کی کوئی گالی نہیں دی گئی, بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ میں تو نیچے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا, تو میرا دماغ خراب ہے کہ میں اگر نیچے زمین کے اوپر بیٹھا ہوں اور اس کے بعد میں گالی نکالوں تو مجھے پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونی ہے, تو مجھے ضرورت ہی نہیں تھی, میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی. یہ بلا وجہ ایک جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. تیسرا, ان سے مہربانو قریشی صاحبہ نے ایک دلیل وہاں پہ یہ دی کہ جی اس سوال کا کیا سینس بنتا ہے, مطلب یہاں پہ اڈیالہ جیل کی پروسیڈنگز ہو رہی ہیں, اس کیس کے بارے میں آپ بات کریں تو میں یہ جائیدادوں کے حوالے سے سوال کیوں آ گیا, یہ تو بڑی ایک پرانی اسٹوری ہے. تو میں نے اس کے اوپر ایک کاؤنٹر اپنا آرگیومنٹ دیا. میرا آرگیومنٹ یہ تھا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر کوئی جرنلسٹ کسی اسٹوری کے اوپر کام کر رہا ہے تو وہ سوال کوئی بھی کر سکتا ہے آپ سے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ اگر آپ کو اڈیالہ جیل کے باہر ملا تو آپ کہیں گے بھائی جان جو سوال کرنا ہے اڈیالہ جیل کے بارے میں کرو, کوئی اور سوال نہیں کرنا. میں نے اس کی ایک ایگزامپل دی, میں نے کہا جی میں نے مریم نواز کا انٹرویو کیا, میں نے شہباز شریف کا انٹرویو دیا. شہباز شریف کا انٹرویو الیکشن سے 2 دن پہلے کیا تھا, اور اگر آپ وہ انٹرویو اٹھا کے دیکھیں تو اس میں باقی تمام تر سوالات تھے سوائے الیکشن کے. آپ جا کے دیکھ لیجیے گا, میں آج بھی یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں نے اس کے اندر آپ وہ بہت سے اس کے کلپس بھی وائرل ہوئے تھے. میں نے اس میں ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ کے بارے میں ان سے سوال کیا, میں نے ان سے مرسڈیز کے حوالے سے میں نے سوال کیا, میں نے ٹی ٹی کے حوالے سے سوال کیا, میں نے حمزہ شہباز کے بارے میں سوال کیا, میں نے ان سے ان کی جائیدادیں, ان کے کیسز, اس حوالے سے سوال کیا. تو جبکہ آئی ایم پریٹی شیور کہ وہ اس وقت شہباز شریف یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ میں ان سے الیکشن کے حوالے سے سوال کروں گا, تو میں نے الیکشن کے حوالے سے سوال کیا. دیٹ از مائی چوائس تھا, میں کس اسٹوری کے اوپر میں کام کر رہا ہوں. تو طیب بلوچ کا یہ والی دلیل دینا کہ بھائی جان آپ علیمہ خان کی ان جائیدادوں کے حوالے سے کیوں سوال کر رہے ہیں, وہ کر سکتا ہے, وہ صحافی ہے.
وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اسے کہیں. یہ یا تو پھر آپ لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے کہ جناب آپ نے جو ہے وہ رل مل کے جیسے کہتے ہیں نا کھیلنا ہے, اور وہ اکثر اوقات آپ لوگ نون لیگ والوں کو یہ بات کہتے ہیں ساڈی گل ہوگی. تو بیسکلی آپ یہ چاہتے ہیں کہ جرنلسٹ وہ آپ سے آ کے سوال کریں جتنا تہاڈی گل ہو گئی ہے. تو اینج نہیں ہوتا نا, جب آپ پبلک فورم کے اوپر آ کے کھڑے ہوتے ہیں, پبلک ڈومین میں آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں, پھر اس طرح نہیں ہوتا, پھر کوئی بھی سوال ہو سکتا ہے آپ سے, تو آپ سیدھا سیدھا اس کا جواب دیں. ہاں, یا پھر آپ کا رائٹ ہے آپ کہ جی نو کامنٹ, یہ بھی آپ کا رائٹ ہے. بائی دا وے, اگر کوئی سیاستدان اگر کسی سوال کے جواب میں بھی یہ کہے نا کہ نو کامنٹ, یہ اٹ سیلف ایک خبر ہے, یہ اٹ سیلف ایک خبر ہوتی ہے کہ وہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکے, تو آپ کا رائٹ ہے آپ دیں. اچھا, پھر اس کے اندر ایک اور بھی مہربانو قریشی صاحب نے کہا کہ جی وہ جو شہباز شریف والی آپ ایگزامپل دے رہے ہیں وہ ایک انٹرویو تھا. تو میں نے کہا جی آپ علیمہ خان کا انٹرویو کروا دیں, سمپل. چلیں میں پرپوز کرتا ہوں, آپ طیب بلوچ کو چھوڑ دیں. آپ سے میں آن ایئر میں آج آپ سے درخواست کرتا ہوں, پاکستان تحریک انصاف کی میڈیا ٹیم سے میں درخواست کرتا ہوں, علیمہ خان صاحبہ کا میرے ساتھ انٹرویو کروائیں. میں انٹرویو کروں گا, بتائیں کہاں آنا ہے, اسلام آباد آنا ہے, لاہور آنا ہے, یہاں میرے یہاں پہ تشریف لینا ہے, پوڈ کاسٹ کرنی ہے, ہمیں کہیں گے ہم ان کے پاس چلے جائیں گے, بتائیں. میں بڑے مؤدبانہ گزارش کے ساتھ, اور میرا خیال میں میرے طریقہ سوالات سے تو آپ کو اعتراض نہیں ہوگا نا, میں تو بڑے مہذب طریقے سے اوئے توئے تیری ایسی کی تیسی, میں کبھی اس قسم کے کویشچن نہیں کرتا. آپ لوگوں نے میرے پوڈ کاسٹ اور انٹرویوز دیکھے ہیں, تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں, یہ کوئی چیلنج نہیں ہے, میں ایک جرنلسٹ ہوں, میں ریکویسٹ کرتا ہوں اس اپنے ولاگ کے ذریعے کہ علیمہ خان صاحبہ سے ایک انٹرویو ارینج کروا دیں. علیمہ خان صاحبہ کو میں نے ریسنٹلی دیکھا, انہوں نے ابھی ریسنٹلی ایک اور انٹرویو دیا تھا اسی لڑکے کو جس نے عمران خان صاحب کے دونوں بیٹوں کا انٹرویو کیا تھا. غالباً میں جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے, میں صحیح طرح, لیکن میرا خیال میں اسی کو دیا تھا. تو بھائی آپ باہر والوں کو جا کے جو ٹک ٹک انٹرویوز دے رہے ہیں, باہر کے میڈیا آؤٹ لیٹس کو دے رہے ہیں جن کی نالج, لائن آف کویشچننگ وہ ہو ہی نہیں سکتی جو کسی پاکستانی جرنلسٹ کی ہوتی ہے, جس کو ایک پورے بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے, پوری بات کا پتہ ہے, وہ آپ سے اصل کویشچن کرے گا نا, جڑے کرن والے گئے وہ آپ سے اصل کویشچن کرے گا. تو ادھر آ کے انٹرویوز دیجیے, یہاں پہ آ کے لوگوں کے سوالوں کے جواب دیں. لیکن میں اگین آئل سے کہ یہ علیمہ خان صاحبہ کا رائٹ ہے کہ وہ کس کو دیتے ہیں یا کس کو نہیں انٹرویو دیتی, وہ ان کا رائٹ ہے, وہ ان کی مرضی ہے. لیکن آئی وڈ سے کہ وین دیر آر ویری سم سیریس کویشچنز یو نیڈ ٹو کم اینڈ فیس پاکستانی اینکرز اوور ہے, اینڈ یو کین چوز, آپ کی مرضی ہے, آپ جس کو مرضی دیں, یہ آپ کا رائٹ ہے. کوئی چینل کون سا اینکر آپ کی مرضی ہے, آپ دیجیے, لیکن پریفریبلی دے شوڈ بی پاکستانی اینکرز. تو یہ طیب بلوچ کا سوال, اب یہ جو سوال ہے نا طیب بلوچ کا, طیب بلوچ کو تو کٹ پڑ گئی, سارا کچھ ہو گیا, مذمتیں بھی ہو گئیں, مختلف پریس کلبز نے بھی اس کی بڑی مذمت کی, یہ غلط ہوا, یہ ہوا, وہ ہوا. لیکن طیب بلوچ کا جو سوال ہے نا وہ اب سٹکر بن گیا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ اب سٹکر بن گیا ہے. اب یہ سٹکر آپ کو جواب دے کے اتروانا پڑے گا, اس کو ڈک نہیں کیا جا سکتا. یہ آج طیب بلوچ کو کٹ پڑ گئی, بات ختم ہو گئی, اج 5 ہور طیب بلوچ آن گے, وہ بھی یہی سوال کریں گے تھا. ٹھیک ہے, جس طرح نواز شریف صاحب سے سوال کیا جاتا تھا نا کہ منی ٹریل کدھر ہے, منی ٹریل کدھر ہے, وہ بار بار یہ کہتے تھے نا منی ٹریل کدھر ہے, بتائیں منی ٹریل کدھر ہے, پینما کے حوالے سے منی ٹریل کدھر ہے. تو علیمہ خان صاحب اپنی منی ٹریل دے دیں, بات ختم ہو جائے گی. احمد نورانی صاحب نے اس کے اوپر بڑی سٹوریز کی ہوئی, اور احمد نورانی صاحب میں جانتا ہوں آج کل پاکستان تحریک انصاف کے بڑے فیوریٹس میں سے ہیں, انہوں نے یہ سٹوری کی ہوئی ہے علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے, ان کی جائیدادوں کے حوالے سے. تو دے دیں اس کا جواب, اس میں ایسی کون سی بری بات. مکاؤ, میں تو کہنا کہ رولا پایا مکاؤ کہانی نو, کیا اس میں ایسی بات ہے. بائی دا وے, اس میں یہ تھوڑی دیر پہلے جو میں بتا رہا تھا کہ یہ 3 مختلف کارکن ہیں جن کے حوالے سے بات سامنے آئی, تو ان کو خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اس کے علاوہ علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کی, انہوں نے بتایا کہ جی مجھ پر انڈا پھینکنے والی بات پر چونکہ ہم ہنس رہے تھے تو اس لیے خان صاحب بھی ہنس رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں اس لیے جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کا کامنٹ اس واقعے کے حوالے سے آیا ہے. مشال یوسف زئی نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا بشرا عمران خان صاحبہ کی طبیعت 2 دنوں سے ٹھیک نہیں ہے, نہ ہی ان کا جیل ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا گیا ہے, نہ ہی کوئی دوائی دی گئی ہے. آج جب ان کو عدالت لایا گیا تو ان کی طبیعت بہت خراب تھی, تو جج کو بتایا گیا اور انہوں نے سپرنٹینڈنٹ کو بلا کر بی بی صاحبہ کو فوری ڈاکٹر کی سہولت دینے کے احکامات جاری کیے. اڈیالہ جیل میں انسانی حقوق معطل ہیں. ویسے میں ویسے ہی بات کروں, علیمہ خان صاحبہ خان صاحب کی ہیلتھ اپڈیٹ دیتی ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنی بھابھی کی بھی ہیلتھ اپڈیٹ ساتھ ساتھ دیا کریں. مشال یوسف زئی کیوں دے رہی ہیں, یہ علیمہ خان صاحبہ کو دینی چاہیے, دونوں میاں بیوی کے حوالے سے اپڈیٹ جو ہے وہ دینی چاہیے. آج جو ملاقات ہونی ہے اس حوالے سے پی ٹی آئی نے لسٹ جو ہے وہ جمع کروا دی ہے, اور اس میں بیرسٹر گوہر, سلمان اکرم راجہ, نیاز اللہ نیازی, نعیم حیدر پنچوتا, ظہیر عباس اور محمد علی بخاری, ان کے نام جو ہیں وہ شامل ہیں ملنے والوں سے. اب دیکھتے ہیں آج ان کی ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اس کے علاوہ
ایک بہت بڑی سٹوری جو ہے وہ سامنے آئی ہے. انٹرنیٹ پہ وفاقی وزراء, حکومتی شخصیات اور اعلیٰ سرکاری افسران سمیت ہزاروں پاکستانیوں کے تمام ڈیٹا انٹرنیٹ کے اوپر فروخت ہونے کا انکشاف ہوا ہے. جس کے بعد وزیر داخلہ محسن نقوی نے موبائل فون سم کارڈز کے ڈیٹا لیک ہونے کی خبروں پر فوری نوٹس لیا اور اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک ٹیم تشکیل دی ہے جو 2 ہفتوں کے اندر جو ہے اس پورے معاملے کا جائزہ لے گی. رپورٹس کے مطابق وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت تمام سم ہولڈرز کا ڈیٹا گوگل کے اوپر جو ہے وہ فروخت کیا گیا ہے اور بتایا گیا کہ موبائل فون لوکیشن کی معلومات 500 روپے میں, موبائل ڈیٹا ریکارڈ 2000 روپے میں اور بیرون ملک سفر کی تفصیلات 5000 روپے میں فروخت کی جا رہی ہیں. پاکستان کی نیشنل سائبر ایمرجنسی رسپانس ٹیم نے ایک وارننگ جاری کی تھی کہ پاکستان کے 18 کروڑ سے زیادہ انٹرنیٹ صارفین کے لاگ ان کریڈینشلز اور پاسورڈز عالمی ڈیٹا لیک میں چوری ہو گئے ہیں اور لوگوں سے فوری حفاظتی اقدامات کرنے کی انہوں نے ہدایت کی تھی. تو دس از سم تھنگ ریئلی سیریس. آئی ہوپ اس کی جو ہے وہ تفصیلات مزید سامنے آئے. اس کے علاوہ ڈکی بھائی کے حوالے سے ایک اپڈیٹ ہے جناب. ڈکی بھائی کا جو ہے وہ کل جسمانی ریمانڈ ختم ہو گیا اور 3 روزہ ان کا جسمانی ریمانڈ تھا وہ ختم ہو گیا. اب ان کو جو ہے وہ 14 روز کا جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر جو ہے ان کو جیل بھجوانے کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے. اب جوڈیشل ریمانڈ کا مطلب ہے کہ اب یہ لوگ ضمانت کے لیے جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. جبکہ ایک اور ملزم مدثر حسین کے جسمانی ریمانڈ میں 4 روز کی جو ہے وہ توسیع کر دی گئی ہے. ڈکی بھائی کے وکیل نے میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا جی ہماری ڈیوٹی ہے کہ اپنے کلائنٹ کی نمائندگی کرنا اور ہم مطمئن ہیں کہ ہم نے اپنی بہترین صلاحیت کے ساتھ نمائندگی کی ہے. جہاں تک بات ہے ریلیف کی, وہ عدالت کی ثوابدید ہوتا ہے. آخری سماعت پر ہم نے عدالت کو اسسٹ کیا تھا جس سے بہت سی چیزیں واضح ہوئیں, لیکن اس کے باوجود معزز عدالت کو لگا کہ ریمانڈ دینا ہے تو انہوں نے ریمانڈ دے دیا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک خبر جو ہے وہ میں انڈیا سے شامل کرنا چاہوں گا. بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ان کو چوری کرنے کی بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے. اس سے پہلے بھی ایک خاتون کی وہ آئی تھی, شکاگو سے تھی آئی بلیو, جہاں پہ ایک وہ NRI نان ریزیڈنٹ انڈین وہ چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی. ابھی ایک اور خاتون ہے, یہ بھی انڈین ہے, یہ بھی امریکہ میں چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے اور ٹارگٹ سٹور کے اندر جو ہے وہ یہ سامان چوری کرنے کی کوشش کر رہی تھی. پولیس نے جب اس کو پکڑا تو یہ رونا شروع ہو گئی, ہانپنا شروع ہو گئی. سانس لینے میں دشواری کا اس نے جو ہے وہ اظہار کیا کہ مجھے سانس نہیں مجھ سے لیا جا رہا. اس کو انہوں نے ایک ٹرانسلیٹر بھی پرووائڈ کرنے کے لیے کہا, لیکن انہوں نے کہا نہیں, میں ٹوٹی پوٹی انگلش میں خود ہی بات کروں گی. تو فوٹیج کے اندر جو ہے وہ کلیئر کٹ نظر آ رہا تھا کہ پوری ایک ٹرالی بھر کے جو ہے وہ سٹور سے باہر لے جا رہی تھی. لیکن بیوقوف ہوتے ہیں نا, ان کو باہر چوری کرنے کی عادت نہیں ہوتی, ان کو گھروں میں چوری, یہ مطلب یہ اپنے انڈیا کے اندر چوری کرتے ہیں. وہاں پہ وہ ٹیگز نہیں لگے ہوتے. وہ ٹیگ جو ہے بیسکلی آپ جیسی مشین اس سے کراس کریں گے ایگزٹ کے اوپر تو وہیں پہ آپ آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے. انہوں نے بیوقوف نے یہ کوشش کی, ادھر ہی سارے وہاں پہ الارم بجنا شروع ہو گئے اور پکڑی گئی. تو ایک اور امبیرسمنٹ جو ہے وہ انڈینز کے لیے سامنے آئی ہے کہ ان کی ایک اور چور جو ہے وہ پکڑی گئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور واقعہ جو ہے وہ کل رات کو پیش آیا تھا. یہ جو رات نہیں, اس سے پچھلی رات کو پیش آیا تھا. US اوپن ٹینس جو ایک ٹورنامنٹ ہوتا ہے, بڑا مشہور گرینڈ سلیم ٹورنامنٹ ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ فائنل تھا اسپین کے کارلوس الکراز اور اٹلی کے یانک سینر کے درمیان. یہ ورلڈ نمبر 1 اور ورلڈ نمبر 2 ہے. سینر پہلے ورلڈ نمبر 1 تھا اور الکراز ورلڈ نمبر 2 تھا, لیکن الکراز نے جو ہے وہ سینر کو فائنل کے اندر ہرا دیا اور اس کے بعد الکراز جو ہے وہ ورلڈ نمبر 1 ہو گیا اور سینر ورلڈ نمبر 2 ہو گیا. تو اس میچ کو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی وہاں پہ آیا ہوا تھا. اور ڈونلڈ ٹرمپ جو وہاں پہ آیا, جب وہ اسٹیڈیم کے اندر انٹر ہوا, پہلی بات تو اس کی وجہ سے میچ جو ہے مقررہ وقت سے آدھا گھنٹہ لیٹ شروع ہوا. اب امریکی جو ہے نا, آپ کو پتہ ہے گورا جو ہے بڑا پکا ہوتا ہے اس معاملے میں, اس کو کوئی بات قطعی پسند نہیں ہوتی کہ جس ٹائم کے اوپر چیز شروع ہونی چاہیے تھی اس پہ شروع ہو. تو اس کے VVIP پروٹوکال, سیکورٹی چیکس کی وجہ سے جو ہے وہ میچ آدھا گھنٹہ لیٹ شروع ہوا. لوگ جو ایکچولی شائقین تھے جو دیکھنا چاہ رہے تھے, ان میں سے کئی لوگوں کو اتنے ہیوی سیکورٹی چیک کے تھرو گزرنا پڑا کہ دوسرے سیٹ میں جا کے, 4 سیٹس کا میچ ہوا, ویسے بیسٹ آف 5 ہوتا ہے لیکن 4 سیٹس میں میچ ختم ہو گیا, تو دوسرے سیٹ میں جا کے لوگ جو ہیں وہ اندر اسٹیڈیم کے اندر آ سکے. لیکن جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ آیا وہاں پہ, تو کراؤڈ کے اندر سے بہت سے لوگوں نے جو ہے اس کے اگینسٹ ہوٹنگ کرنا شروع کر دی. اس کے خلاف جو ہے وہ نعرے بازی کی گئی. اس کی ایک بہت بڑی وجہ, ٹھیک ہے وہ تو ایک سیاسی اختلاف تو ہوگا ہی ہوگا, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے نا US اوپن کے حوالے سے ایک ہسٹری ہے, اور وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر ماضی کے اندر بہت سی خواتین نے جو ہے وہ ہراسانی کے جو ہے وہ الزامات لگائے ہوئے ہیں, ہراسمنٹس کے الزامات جو ہیں وہ اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اس میں سے 2 خواتین نے جو ہراسمنٹ کے الزامات لگائے تھے وہ ماضی کے اندر غالباً 1997 تھا یا 1999 تھا, یہ میں آج سے مطلب تقریباً کوئی 26-27 سال پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں. US اوپن کے دوران یہ واقعات ہوئے تھے 26-27 سال پہلے.
تو یو ایس اوپن جو ہے وہ اس حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ جب وہاں پہ آیا, اسی جگہ کے اوپر آیا, اسی جو مقام کے اوپر, اسی ٹورنامنٹ میں, تو اس وجہ سے بھی کئی لوگوں نے وہاں پہ نفرت کا اظہار کیا کہ اسی جگہ کے اوپر جو ہے نا تمہارے اوپر خواتین سے اس قسم کی ہراسمنٹس کے الزامات تمہارے پہ لگے ہوئے ہیں, اینڈ دین یو ٹرن اپ ایز اے پریزیڈنٹ آف امریکہ. تو اس کے اوپر جو ہے وہ کافی زیادہ اس کے اوپر کرٹیسزم ہوا. کئی لوگوں نے اسے چیئر بھی کیا, وہ ظاہری بات ریپبلکنز ہوں گے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ واقعہ بھی جو ہے وہ پیش آیا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.